بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم علامہ محمد اقبال کی جو پہلی غزل ہے جس کا مطلع ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، اس غزل کے باقی جو 3 اشعار ہیں ان کے مشکل الفاظ کے معنی، مفہوم اور تشریح پر بات کریں گے۔ اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے جو ہے وہ اس غزل کے 3 اشعار کے مشکل الفاظ کے معنی، مفاہیم اور تشریح پر بات کی تھی۔ تو آئیے ہم باقاعدہ اس لیکچر کا آغاز کرتے ہیں اور پہلے شعر سے، یعنی مجموعی طور پر اس غزل کے چوتھے شعر سے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اے مخاطب کے لیے استعمال ہوتا ہے، طائر لاہوتی، اے بلند پرواز کرنے والے پرندے۔ اور یہ پرندہ جو لاہوت جس کو بولا جاتا ہے، یہ خیالی پرندہ ہوتا ہے، لیکن یہاں اس خیالی پرندے سے مراد جو ہے وہ مرد مومن ہے کہ اے مرد مومن، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ کوتاہی یہاں سستی کے معنوں میں ہے کہ اے مرد مومن، جس رزق سے جو ہے وہ تیری پرواز میں کوتاہی آ جائے، سستی آ جائے، اس رزق سے موت بہتر ہے۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے مرد مومن کو مخاطب کرتے ہوئے رزق حلال کا درس دیا ہے اور اس کے لیے محنت اور جستجو کی تلقین کی ہے۔ پرواز میں رہنا دراصل محنت اور جستجو کے جاری رکھنے کا نام ہے، اور کوتاہی سستی اور کاہلی کا نام ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے رزق کی تلاش میں جو ہے وہ جستجو کرے، کوشش کرے، محنت کرے، مشقت کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حق کا جو رزق ہے وہ ضرور عطا کرتا ہے، اور اس کی سوچ اور فہم اور عقل سے بھی بڑھ کر عطا کرتا ہے۔ لیکن اگر انسان جو ہے وہ رزق حرام کھانا شروع کر دے، وہ دوسروں کا حق غصب کرنا شروع کر دے، ہڑپ کرنا شروع کر دے، تو وہ خود جستجو اور مشقت کو بھول جاتا ہے۔ وہ کائنات کی تسخیر اور اس کی فتح اور نئے نئے معاملات کی تلاش اور کھوج سے بیزار ہو جاتا ہے۔ وہ اس بات سے بھی غافل اور سست اور کاہل ہو جاتا ہے جس کا حکم جو ہے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دیا ہے کہ اس کائنات میں چلو، غور و فکر کرو، سیر و تفریح کرو اور دیکھو کہ اللہ کی نشانیاں جو ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ یعنی ایک طرح سے اقبال نے اس شعر میں جو ہے وہ انسان کو رزق حلال کی تلقین اور رزق حرام سے منع فرمایا ہے۔ تو ہم اگر اس کو رزق حلال اور حرام کے فلسفے کی نظر سے دیکھیں اس پورے شعر کو، تو اس میں ہمیں اقبال جو ہے وہ رزق حلال کے لیے تگ و دو اور جستجو کرنے کے حق میں نظر آتے ہیں، اور اس رزق سے جو ہے وہ پرہیز کرنے کی بات کرتے ہیں جو رزق حرام ہو، اور انسان کو جو ہے وہ دنیا و کائنات کی تسخیر سے روک دے۔ سستی اور کاہلی کی طرف انسان کو جو بھی چیز لے کے جائے وہ اقبال کے نزدیک جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہاں اقبال نے جو ہے وہ مرد مومن کو جو ہے وہ شاہین کے روپ میں دیکھنے کی کوشش کی ہے، اور شاہین کے روپ میں جو ہے اس کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنے کی بات کی ہے، اپنی پرواز کو، اپنے شکار کو خود تلاش کرنے کی بات کی ہے، اور یہاں ہمیں اقبال جو ہے وہ صحیح طرح انسان کو شاہین بنتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ رزق حلال ہی انسان کو جو ہے وہ دوسروں کے سامنے جھکنا اور غلامی میں مبتلا ہونا سکھاتا ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن۔ اس کے ساتھ ہی ہم اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں اور اس پر بات کرتے ہیں۔ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا،
ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ. دارا و سکندر، دارا بھی اور سکندر بھی. اگر ہم دارا کی بات کریں تو دارا ایران کا ایک مشہور اور دلیر بادشاہ گزرا ہے، جبکہ سکندر سے مراد سکندر اعظم جو دنیا بھر پر حکمران رہا. اس کے بعد اور ہم ان دونوں جو شخصیات کا ذکر آنا اس کو تلمیح کہہ سکتے ہیں کہ دو تلمیحات یہاں آ گئی ہیں. وہ مرد فقیر اولا، مرد فقیر اولا. اب مرد فقیر سے مراد ہے مرد مومن اولا، اولا نہیں ہے اولا، مرد فقیر اولا بلند مرد مومن ہے. یعنی دارا و سکندر سے جو ہے وہ مرد مومن کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ بلند ہے. یہ کہا گیا اقبال کی طرف سے کہ دارا و سکندر سے جو زیادہ بلند مقام ہے وہ مرد مومن کا ہے. ہو جس کی فقیری میں، اور مرد مومن کیا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، کہ جس کی درویشی میں، فقیری کہتے ہیں درویشی کو، کہ جس کی درویشی میں بوئے اسد اللہ، حضرت علی جیسی صفات ہوں، حضرت علی جیسی خوبیاں ہوں. تو یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس پورے شعر میں 3 تراکیب آ گئی ہیں. اب میں دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں. دارا ایران کا بادشاہ، سکندر اعظم دنیا پر حکمران، مرد فقیر مومن مرد اولا بلند مرتبہ بلند مقام رکھنے والا، اور فقیری درویشی بوئے اسد اللہ حضرت علی کی خوبیاں. اب یہ کہا اقبال نے کہ دارا و سکندر سے وہ مرد مومن افضل ہے، وہ مرد مومن بلند مقام رکھتا ہے، اعلیٰ مقام رکھتا ہے، جس کی فقیری میں، جس کی درویشی میں، جس کے مومن ہونے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی صفات ہوں، حضرت علی جیسی صفات ہوں. اب حضرت علی جیسی صفات ہوں تو یہ کہا اقبال نے کہ حضرت علی کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ کے یعنی حضرت علی جیسی صفات ہوں، حضرت علی جیسی خوبیاں ہوں، حضرت علی جیسی اس مرد مومن کا جو ہے وہ اخلاق ہو، کردار ہو، وہ حضرت علی کی طرح جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہونے والا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے والا ہو، اپنے تن من دھن کی قربانی دینے والا ہو. تو یہ کہا اقبال نے کہ بوئے اسد اللہ، کے حضرت علی جیسی صفات ہوں. اور دارا و سکندر کیا تھے؟ دارا ایران کا بہت ہی طاقتور بادشاہ اور دلیر بھی کافی، لیکن کیا ہوا؟ مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کہ اس دنیا میں ان کا نام و نشاں ہی نہیں ہے. سکندر اعظم کیا تھے؟ اب ان کا کچھ پتہ نہیں، یعنی دنیا سے جا چکے، اور پوری دنیا پر حکومت کی، جبر کیا، ظلم کیا. اقبال نے ان دونوں بادشاہوں سے، ان دونوں حکمرانوں سے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہر قسم کا تعاون اور ہر قسم کا ساتھ دیتے تھے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جو اولاد علی میں سے ہیں، انہوں نے کیا کیا. تو حضرت علی کی کیا شان ہوگی جب امام حسین کی ہم شان دیکھتے ہیں تو وہ کمال کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی محبت میں اپنی جان میدان کربلا میں نشاور کر دی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جہاں تلوار کی ضرورت پڑی وہاں تلوار کے ذریعے، اور جہاں مال کے ذریعے ضرورت پڑی مال کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اور کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے سے پیچھے نہیں ہٹے. کیا خوب کہا ہے کہ اگر جواں ہوں میری قوم کے جسور و غیور، کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں. پھر کہا کہ نے تخت و تاج میں نے لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے. پھر اسی طرح ہم ایک اور شعر دیکھتے ہیں کہ نہ گور سکندر
نہ ہے کہر قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ اب نامیوں کے نشاں مٹ گئے، لیکن حضرت علی کے نشاں ابھی بھی باقی ہیں، اور جس کے بارے میں اقبال کہہ رہا ہے کہ جو مرد مومن ہے وہ بہتر ہے دارا و سکندر سے، اور وہ مرد مومن جس کی فقیری میں، جس کی مومنیت میں، جس کی زندگی میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی زندگی کی جو ہے وہ خوشبو ہو، زندگی کی جو ہے وہ رونق ہو، زندگی کی جو ہے جھلک ہو، زندگی کی جو ہے وہ عکس ہو، زندگی کا عکس ہو، زندگی کا پرتو ہو، اور وہ افضل ہے۔ اس کے بعد ہم اگلے شعر کی طرف بڑھنے سے پہلے جو ہے اس میں صرف ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو اسد اللہ جو ہے وہ قافیہ ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ آئین جواں مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں رباہی۔ آئین جواں مردہ، آئین کہتے ہیں قانون کو، جواں مردہ بہادر لوگوں، یہاں مراد مرد مومن، حق گوئی سچ بات کرنا، بے باکی بہادری کے ساتھ، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں رباہی۔ رباہی لومڑی کسی چالاکی۔ کہا کہ آئین جواں مردہ حق گوئی و بے باکی، کہ اللہ کے مومنین، مرد مومن اور مومنین کا یہ قانون ہے، یہ اصول ہے، یہ قاعدہ ہے کہ وہ سچ بات کرتے ہیں اور بغیر خوف کے کرتے ہیں، اور جو اللہ کے شعر ہیں وہ لومڑی کی طرح چالاکی نہیں کرتے۔ یعنی اگر ہم اس پورے شعر کا مفہوم دیکھیں تو وہ مفہوم دراصل یہ نکلتا ہے کہ اس دنیا میں جواں مردوں یعنی مومنین کا دستور حق بات کہنا اور بے باکی سے کہنا ہے، اور پھر اللہ کے شعر کبھی بھی لومڑی جیسی مکاری نہیں کرتے۔ وہ جو بات بھی کرتے ہیں حق اور سچ کی بنیاد پر، اور بے باک اور بہادری اور جرأت کے ساتھ کرتے ہیں، وہ بغیر خوف کے کرتے ہیں، بغیر ڈر کے کرتے ہیں۔ اقبال نے جو ہے وہ حق بات کرنے کو اور جرأت کے ساتھ حق بات کرنے کو جو ہے وہ مومنین کا جو ہے وہ آئین قرار دیا ہے، مومنین کا جو ہے وہ قانون قرار دیا ہے، مومنین کی زندگی کا جو ہے وہ ضابطہ قرار دیا ہے۔ اور ہم جتنی جو ہے وہ زندگی ہے اور کائنات ہے اور تاریخ ہے اس کو اٹھا کے دیکھ لیں تو ہمیں بہت سی مثالیں ایسی ملیں گی، جس طرح حضرت علی جن کا ذکر ابھی اس غزل میں پچھلے اشعار میں آیا، پھر ہم دیکھتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام، اور بہت سے صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حق گوئی و بے باکی کے لیے کھڑے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والوں کے لیے جو مقام و مرتبے اور جو نعمتیں اور جو رحمتیں اور فضیلتیں اور جو ساتھ نازل کیا وہ بھی مثالی تھا۔ لیکن اللہ نے بھی جو ہے جو اللہ کے راستے میں جو ہے وہ محبت دکھا رہے تھے، اللہ کے راستے میں جو ہے وہ اللہ سے عشق دکھا رہے تھے، ان کا ساتھ دیا، اور اللہ نے جو ہے فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کی، چاہے وہ غزوہ بدر ہو، چاہے وہ غزوہ احد ہو، چاہے وہ غزوہ خندق ہو، غزوہ تبوک ہو، اور جو کفار کے خلاف لڑی جانے والی جنگیں تھیں ان میں اللہ رب العزت نے جو ہے ہر قدم پر جو ہے ایسے مومنین کا ساتھ دیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو مومنین ہیں، جو مرد مومن ہیں اقبال کے نزدیک، وہ سچ بات کرنے سے کبھی کترائے نہیں، کبھی ڈرے نہیں، کبھی خوف کا شکار نہیں ہوئے، اور ہمیشہ شیر کی طرح جو ہے وہ سامنے آ کر وار کیا، بجائے یہ کہ لومڑی کی طرح پیچھے سے وار کرنا اور چلاکی اور عیاری اور ہوشیاری سے جو ہے وہ چالیں چلنا۔ اس کے برعکس جو ہے وہ جو کچھ بھی کہا وہ جرأت سے کہا، ہمت سے کہا، اور مکاری اور فریبی سے نہیں کہا، بلکہ سچائی اور دیانت اور ایمانداری کے ساتھ کہا۔ کیا خوب اقبال نے کہا ہے کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار۔ پھر کہا کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی عدالت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔
اسی طرح ایک اور شعر بھی ہم دیکھیں تو اس میں آیا ہے کہ میں نے سوچا تھا جلاؤں گا صداقت کے چراغ، میں نے سوچا تھا جلاؤں گا صداقت کے چراغ، کیا خبر تھی کہ ہوا دیکھ کے ڈر جاؤں گا۔ اب یہ حالت ہے جو اس شعر میں بیان ہوئی ہے کہ اب جو ہے دور حاضر میں جو اسلام کے راستے پر چلنے والے ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ حق گوئی اور سچی بات کرنے سے، حقیقی بات کرنے سے ڈرتے بھی ہیں، خوف کا شکار بھی ہیں، اور لومڑی کی سی چلاکی اور عیاری بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بنسبت اس کے کہ اللہ کے شیروں کی طرح جو ہے وہ دھاڑ کے حق گوئی اور بے باکی سے بات کریں اور حق اور سچ کا ساتھ دیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اب مفادات ہیں، اب فائدے ذاتی نوعیت کے ہیں، اب قوم، امت اور مسلمانوں کے فوائد نہیں دیکھے جاتے، اب اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے جو ہے وہ شیر کی طرح حق اور سچ کی بات نہیں کی جاتی، بلکہ خوف اور ڈر کے ساتھ زندگی جی جاتی ہے۔ اسی لیے شاید جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ کلمہ حق جو ہے وہ ظالم حکمران کے سامنے کہنا بھی جو ہے وہ شہادت ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اقبال نے اس پوری غزل میں اور ان اشعار میں جو ہے وہ مرد مومن کی صفات بیان کی ہیں۔ اگر ہم آج جن اشعار پر ہم نے بات کی ہے، اگر ہم پہلے شعر کا مفہوم دیکھیں تو اس میں مرد مومن کو رزق حلال حاصل کرنے کی تلقین کی ہے اور رزق حرام سے بچنے کی تلقین کی ہے، جبکہ دوسرا جو شعر ہے اس میں مرد مومن کو اور مرد مومن کے مقام و مرتبے کو جو ہے وہ دار و سکندر سے بلند قرار دیا ہے، اور وہ مرد مومن جس کی فقیری میں جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی فقیری اور درویشی کی جھلک ہو۔ پھر جو آخری جو شعر ہم نے پڑھا اس میں جو ہے وہ مومنین کا جو اور مرد مومن کا جو آئین ہے، قانون ہے، وہ حق بات کرنا ہے اور بے باک ہو کر کرنا ہے اور اللہ کے شعروں کی طرح کرنا ہے، وہ رباہی کی چلاکی سے دور ہوتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ اقبال نے کس طرح سے جو ہے وہ مرد مومن کی صفات کو نمایاں کیا اور اللہ سے عشق اور اللہ سے قربت کی تلقین کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ پھر ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔